اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدوا لکم فاحذروہم وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ سورۃ التغابن کی آیت نمبر 14 سے گرامیٹیکل انالیسس شروع کریں گے، اور آج کے سبق میں بھی میرے ساتھ محمد اکرم صاحب اور سعید احمد صاحب موجود ہیں، اور میں اس آیت کے انالیسس کے لیے جناب سعید احمد صاحب سے درخواست کروں گا، انہیں دعوت دوں گا کہ وہ اس آیت کا انالیسس شروع کریں۔ جی سعید صاحب۔ رموز و اوقاف کے لحاظ سے ہم اس کو تقسیم کرتے ہیں۔ جی پہلے آیت چونکہ ہماری طویل ہے تو اس آیت کو ہم تقسیم کر لیتے ہیں مختلف حصوں میں۔ جی پہلا حصہ وقت کی علامت جیم تک ہوگا۔ عدو لکم فاحذروہم، پہلا حصہ یہاں تک بنتا ہے۔ اس میں پھر ہم دیکھتے ہیں کہ مزید جہاں پہ حرف عطف آئے گا تو مزید حصوں میں تقسیم کر لیں گے۔ یا ایہا الذین آمنوا، اس میں ہم تعین کرتے ہیں اسم فعل اور حرف کا۔ یا حرف ندا، ایو منادا، ہا حرف التنبیہ، الذین اسم موصول، آمنو فعل ماضی، ان حرف از حروف مشبہ بالفعل، من حرف جر، ازواجی ایک اسم ہے، کم دوسرا اسم۔ یہاں تک ایک حصہ ہو گیا۔ آگے واو عطفہ آ رہا ہے تو اسے آگے ہم دوسرا حصہ سے تصور کریں گے۔ جی یعنی ہم اولادکم سے نیچے لے جائیں آپ کے خیال میں؟ جی ٹھیک ہے، تاکہ ہم پھر ایزیلی عطف جو ہے وہ کر سکیں اس میں، اور باقی جو نیچے حصہ لے کے ہیں اس کے بھی الفاظ کی تعین کر دیں آپ، تاکہ پھر اکٹھا ہی ہم انالیسس شروع کر دیں۔ جی کر دیں۔ وَأَوْلَادِكُمْ عَدُوًّا لَكُمْ فَاحْذَرُوهُمْ، جی اس حصے میں واو جی حرف عطف، جی اولادکم دو اسماء ہیں جی، اولاد اور کم، جی عدوًا یہ بھی اسم، جی لکم لا حرف، کم جی اسم۔ جی فاحذروہم کو ہم پھر آگے لے جاتے ہیں ہاں جی، کیونکہ فا آ گیا۔ جی اس میں فا حرف ہے، فا حرف، احذروا جو ہے ضرور وہ فعل، فعل امر، جی اور ہم اسم۔ اسم۔ تو الحمدللہ جی جو پہلا حصہ ہم نے کیا ہے 3 حصوں میں ڈیوائیڈ، اب ان حصوں کا انالیسس اکرم صاحب کی مدد سے ہم انشاءاللہ تعالیٰ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اگر ہم اس حصے کو اس طرح کر لیں کہ یا ایھا الذین آمنوا کو ہم الگ کر لیں تو یہ منادہ بن جائے گا، صحیح ہو گیا، اور آگے جو ہے وہ یعنی یا ایھا الذین آمنوا تک آپ چاہ رہے ہیں کہ ایک حصہ الگ بنا لیا جائے، تو اب گویا پہلے حصے کے ہمارے 4 حصے جو ہیں وہ ہو گئے۔ جی یا اس میں حرف ندا ہے قائم مقام عدو فعل کے، ایکسلنٹ۔ اور ایھا اور ایتھا کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے کہ اگر ان کے بعد معرف باللام اسم آ جائے، جی مذکر ہو تو ایھا آئے گا، مؤنث ہو تو ایتھا آئے گا۔ الذین اسم موصول ہے جو کہ یہاں پہ اس کے لیے قائم مقام مفعول بہ کے ہے۔ جی الذین اسم موصول ہے، اسم موصول جب بھی آتا ہے اس کا ایک صلہ ہوتا ہے، جی اور وہ عموماً جملے کی صورت میں ہوتا ہے، اور اکثر وہ جملہ فعلیہ ہوتا ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو آگے ہم دیکھ رہے ہیں تو آمنو جو ہے وہ فعل ماضی کی صورت میں آ رہا ہے، اور فعل جب بھی آتا ہے اس کے ساتھ اس کا ایک فاعل ضرور ہوتا ہے، اور اگر وہ پہلے اور چوتھے سیغے کے علاوہ ہو تو اس کا فاعل جو ہے وہ ضمیر کی صورت میں جو ہے وہ اس کے اندر ہی موجود ہوتا ہے، ہمیں آگے اسے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی۔ آمنو کو دیکھیں تو اس میں واو کی ضمیر مرفوع متصل جو ہے اس کا فاعل ہے۔ آمنو فعل اپنے فاعل کے ساتھ مل کر جملہ فعلیہ ہو کر الذین کے لیے صلۃ الموصول بنا۔ ماشاءاللہ۔ الذین صلۃ الموصول کے ساتھ مل کر جی قائم مقام مفعول بہ بنا عدو فعل کے لیے۔ ماشاءاللہ۔ عدو فعل اپنے فاعل اور مفعول بہ سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر ندا بن گیا۔ ندا والا پورشن جو ہے ہمارا صحیح سا مکمل ہو گیا، وہ مکمل ہو گیا، یعنی اے ایمان والو۔ اے ایمان والو۔ اس میں ایھا کی اور بھی ترکیب کی گئی ہے، لیکن آسان ترکیب تو نہیں ہم نے کی۔ اگر دیکھا جائے کہ ہم ایھا کو یہ کہہ دیتے ہیں کہ جی وہ بیچ میں آ جاتا ہے، ترکیب کے حساب سے دیکھا جائے تو ظاہر بات ہے ایو کو پھر مضاف بنایا جاتا ہے اور ہا کو مضاف الیہ لیا جاتا ہے، بطور تنبیہ استعمال ہوتا ہے، اور الذین کو پھر بدل کر دیا جاتا ہے یا پھر صفت بنا دیا جاتا ہے۔ اس طرح کی ترکیب جو ہے وہ عام طور پہ کی جاتی ہے، لیکن ہم نے آسانی کے لیے یہ رکھا ہوا ہے کہ حرف ندا کے بعد اگر منادہ ہمارا معرف باللہ مذکر ہو تو ایھا لگ جاتا ہے، اور اگر معرف باللہ مؤنث ہو تو ایتھا استعمال کیا جاتا ہے۔ جی اب جو مقصود بالندا ہے، جواب ندا ہے، وہ ہے ان من ازواجکم،
جی اس کو اگر ہم دیکھیں تو انا حرف از حروف مشبہ بالفعل ہے، اس جی. کے بعد ایک اس کا اسم ہوگا اور ایک اس کی خبر ہوگی. خبر ہوگی ماشاء اس کا اسم جو ہوتا ہے وہ حالت نصب میں آتا ہے، اور اگر ہم دیکھیں تو حالت نصب میں ہمیں وہ آگے نظر آ رہا ہاں ہے. اس پورشن میں ہمیں نظر نہیں اس پورشن میں نہیں ہے، یعنی وہ ہمارے آگے پاس جو الفاظ ہے اس پورشن میں وہ ہے انا من ازواجکم، اس میں ہمیں انا کا اسم منصوب نظر نہیں آ رہا. انا کی خبر ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں یہاں پر نظر آ رہی ہے جو کہ من ازواجکم ہو سکتی ہے. جی من اس میں حرف جر ہے، آگے جو ہے وہ اس کا مجرور آ رہا ہے ازواجکم کی صورت میں. ازواج جو ہے وہ مضاف ہے، اور اس کے بعد کم کی ضمیر مجرور متصل جو ہے مضاف الیہ ہو کر آ رہی ہے. اور ہم نے وہ اصول پڑھا تھا کہ اسم کے بعد جب بھی ضمیر آئے گی تو وہ مجرور متصل کی صورت میں ہی آئے گی. من حرف جر کے بعد ازواجکم جو ہے وہ مضاف الیہ ہو کر جو ہے اس کے لیے مجرور ہو جائیں گے، اور اسے ہم انا کا جو انا کے لیے جو ہے وہ خبر بنا لیں گے، خبر مقدم ہو جائے گی. ماشاءاللہ. اس کے بعد پھر ہم اگلے حصے پہ جائیں گے جس میں ہمیں واو عاطفہ نظر آ رہا ہے. اولادکم میں وہی مضاف الیہ، اس میں کم کی ضمیر جو ہے مجرور متصل جو ہے وہ اس کا مضاف الیہ ہے. اولادکم کا عطف کس پہ کریں گے ہم؟ ازواجکم، ازواجکم پہ. گویا ازواجکم جو ہے معطوف الیہ ہو گیا، اور اولادکم اس کا معطوف ہو گیا. جی اب معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر انا کی خبر مقدم ہو مقدم مین حرف جار کے ساتھ مل کے. بالکل ٹھیک ہے نا ایسے ہی. جی ادوون جو ہے وہ اس کا اسم ہو جائے گا. اب منصوب ہمیں نظر آ رہا ہے اسم جو کہ ادوون ہے، اور یہ انا کا اسم ہے جو کہ مؤخر ہے. ہاں ادوون کے بعد اگر ہم دیکھیں تو ہمیں ایک جار مجرور نظر آ رہا ہے جی کہ اس میں لام جو ہے وہ حرف جر ہے، اور کم جو ہے ضمیر مجرور متصل جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ مجرور آ رہی ہے. جی تو ادوون چونکہ نکرہ آ رہا ہے، نکرہ کے بعد جب بھی جار مجرور یا ظرف اور مضاف الیہ آتے ہیں تو وہ عموماً اس کی صفت بن کر آتے ہیں. تو یہ ہم ادوون کی جو ہے لکم جو ہے ادوون کی جو ہے وہ صفت بنا لیں گے. تو ادوون پھر موصوف ہوا، موصوف اپنی صفت کے ساتھ مل کر جو ہے وہ انا کا اسم جو ہے وہ مؤخر ہو گیا. جی ماشاءاللہ. تو انا اپنے اسم مؤخر اور خبر مقدم سے مل کر جو ہے وہ جملہ اسمیہ ہو کر جو ہے وہ جواب النداء ہو جائے گا، مقصود النداء ہو گیا. ماشاءاللہ. اب آگے ہم دیکھیں تو وہ فا آ رہا ہے، اور فا کے بعد جو ہے وہ ہمیں فعل امر نظر آ رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس سے پیچھے کوئی چیز محذوف ہے. اور اگر ہم اسے دیکھیں تو یہ فا فصیحہ ہے، جو کہ اس سورہ میں ہم پہلے بھی پڑھ چکے ہیں کہ یہ بنیادی طور پر ہا زال را اس کا مادہ ہے. صحیح. باب سمیہ سے آتا ہے. حضیرہ یحذرو، جی حضرن یا حضرن دو اس کے مصدر آتے ہیں. تو اس میں یہ تحذرونا تھا، تحذرونا سے یہ احذرو بنا، زیر آ گئی اس کے نیچے کیونکہ یہ وہ دیگر افعال میں سے تھا جس کے ساتھ ہم نے حمزۃ الوصل لگایا. اب اس سے پہلے جو ہے وہ ایک شرط جو ہے فا فصیحہ جب بھی آتا ہے تو اس سے یہ جواب شرط پر داخل ہوتا ہے، اور اس کی شرط جو ہوتی ہے وہ محذوف ہوتی ہے. یعنی اس جواب شرط پہ داخل ہوتا ہے جس کی شرط محذوف ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا. اس کی شرط جو ہے فا فصیحہ کے لیے جو شرط ہے وہ اکثر محذوف جو ہوتی ہے وہ ایک جملہ ہے جو اکثر اس کی جگہ پہ پلیس کیا جا سکتا ہے کہ ان کان الامر کذالک یا اذا کان الامر کذالک. تو فاحذروہم، یعنی اگر معاملہ ایسا ہی ہے تو پھر تم ان سے خبردار رہو. اس میں اگر ہم یہ دیکھیں تو پھر جواب شرط آ رہا ہے فاحذروہم. اس میں فعل اور ہم کی ضمیر منصوب متصل جو ہے وہ اس کا فاعل ہے، مفعول بھی ہے. اس میں اب یہ چونکہ فعل امر ہے، اس میں فاعل جو ہے وہ واو کی ضمیر مرفوع متصل کی صورت میں موجود ہے، اور ہم کی ضمیر منصوب متصل جو ہے اس کا مفعول بھی ہے. جی تو فاحذروہم یہ جواب شرط ہو گیا، پس ان سے بچو یا ان سے اجتناب کرو. جی اب ایک جگہ پر میں یہ دیکھ رہا تھا کہ انہوں نے اسے مضاف الیہ کو معصوم مانا ہے. مضاف الیہ انہوں نے تا آتا ہم کہا ہے کہ ان کی اطاعت سے بچنا ہے، ان سے نہیں بچنا. یہ تفسیر جلالین میں انہوں نے اس کی وضاحت کی ہے کہ یعنی ان سے بچو، کیا کس چیز سے بچو؟ اطاعت سے بچو. احذروا طاعتہم. ٹھیک ہو گیا. یعنی احذروا طاعتہم، ان کی اطاعت سے بچو. اس جملے کی ترکیب پھر ہم یہ کریں گے کہ شرط محذوف جو ہے وہ اپنے جواب الشرط سے مل کر جملہ شرطیہ ہوا، اس لیے لا محل لها من الاعراب کی کیٹیگری. اور یعنی یہ جملہ الگ سے بن رہا ہے، الگ سے جملہ ہے یہ. ٹھیک ہو گیا. فاحذروہم جو ہے یہ الگ سے جملہ بن رہا ہے. اسی طرح یہ محل لها من الاعراب الگ سے جملہ بن رہا ہے. اور پھر وہ پچھلا جملہ بھی جو تھا اس کا ہم نے اعراب ذکر نہیں کیا تھا، تو وہ منادا والا جملہ بھی جو ہوتا ہے اس کا بھی محل اعراب کوئی نہیں ہوتا. یعنی یا ایھا الذین آمنوا ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم، اس کا بھی محل اعراب جو ہے وہ
کوئی ٹھیک نہیں ہو ہے۔ گیا، ٹھیک ہو گیا جی۔ اب آگے چلتے ہیں۔ جی سر۔ وَإِن تَعْفُوا وَتَصْفَحُوا وَتَغْفِرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ جی صاحب صاحب اس حصے میں کوئی جملے بن رہے ہیں، مزید کوئی حصے ہو سکتے ہیں تو وہ کروا دیں پہلے اس کے۔ ہم دیکھتے ہیں پہلا شروع ہو رہا ہے واو عاطفہ سے جی وَإِن تَعْفُوا، جی ایک حصہ، ایک حصہ ہو گیا، دوسرا وَتَصْفَحُوا جی دوسرا حصہ، تیسرا وَتَغْفِرُوا جی تیسرا حصہ، فَإِنَّ اور اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ رَحِيمٌ، ماشاء اللہ یہ چوتھا چوتھا حصہ۔ تو حصہ۔ گویا جو دوسرا حصہ ہمارا بنا اس کے ہم نے 4 حصے کر لیے۔ اب ان 4 حصوں میں جو پہلا حصہ ہے وَإِن تَعْفُوا، اس کے پارٹس کو آپ ایک ایک کر کے بیان کرتے ہیں۔ جی ماشاء اللہ۔ واو حرف، جی واو حرف ہے، ان شرطیہ، ان حرف ہے، حرف شرط ہے شرط، تعفو فعل مضارع مجزوم، جی، اور حرف شرط کے بعد ہمیشہ فعل ہی آئے گا ذہن فعل ہی میں۔ آئے گا۔ ٹھیک ہے، تو تعفو جو ہے یہ فعل ہے۔ ماشاء اللہ جی۔ دوسرے حصے پہ آ جائیں۔ وا حرف عطف، جی تصفحو فعل مضارع مجزوم، جی واو حرف عطف، تغفرو فعل مضارع مجزوم، فا حرف، ان حرف از حروف مشبہ بالفعل، اللہ اسم، غفور اسم، رحیم اسم۔ جی ماشاء اللہ جی۔ الحمدللہ دوسرے حصے کے 4 حصے ہمارے ہو گئے۔ اب ان حصوں کو جوڑنے کا کام ہم لیتے ہیں جی محمد اکرم صاحب سے۔ جی اکرم صاحب ان کو آپ جوڑ کے ترکیب کرتے ہیں جی۔ واو کو جو ہے وہ عاطفہ بنا سکتے ہیں، کیونکہ پیچھے بھی ہم نے جملہ شرطیہ بنایا تھا، تو یہ بھی جملہ شرطیہ ہی آ رہا ہے، تو اسے ہم عطف بھی کر سکتے ہیں اور استنافیہ بھی کر سکتے ہیں کہ الگ سے جملہ بنا لیں۔ نہیں پچھلا جملہ شرطیہ کون سا تھا؟ فازاروہم والے میں وہ اچھا اچھا ٹھیک ہے، فا فصیحہ بنا کے صحیح کیا صحیح۔ تھا، یا اگر ہم اسے استنافیہ کر لیں تو زیادہ اچھا ہے، ٹھیک ہو پیچھے گیا، جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ ان حرف شرط ہو گیا۔ آگے تعفو، یہ تعفونہ تھا، آئین فا واو اس کا مادہ ہے، جی باب نون سے آتا ہے، تو افوا یعفو، پھر افا یعفو جی افون، جی معاف کرنا، معاف کرنا معاف کرنا کے معنی میں آتا ہے۔ صحیح یہ تعفونہ تھا بنیادی طور پر، جی ان شرطیہ کی وجہ سے نون ڈراپ ہو گیا، نون اعرابی جو ہے، اور اس کی جگہ وہ الف نے لے لیے، جی تو یہ فعل بفاعل ہوا۔ اس میں واو کی ضمیر مرفوع متصل جو ہے اس کا فاعل ہے، ٹھیک ہے تو یہ شرط ہوا، اور معطوف علیہ بھی ہے کیونکہ آگے ہمیں واو عاطفہ نظر آ رہا ہے اور پھر وہی فعل نظر آ رہا ہے۔ جی ماشاء اللہ تو تصفحو میں سواد فا ہا اس کا مادہ ہے، جی اور یہ با فتحہ سے آتا ہے۔ صحیح صفحہ یصفحو، صفحن اس کا مطلب درگزر کرنا، جی تو یہ تصفحون تھا تو تصفحو بنا۔ صحیح یہ فعل اپنے فاعل واو کی ضمیر مرفوع متصل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر معطوف ہوا ہو گیا۔ تعفو پر، جی ماشاء اللہ تو اس کے بعد پھر واو عاطفہ آ رہا ہے، جی اور آگے تغفرو، غین فا را اس کا مادہ ہے، جی باب ضربہ سے آتا ہے، غفرا یغفرو غفرن یا غفرانن، یہ تغفرونہ تھا یعنی مجزوم ہوا ان شرطیہ کی وجہ سے، اور اس میں بھی واو کی ضمیر یہ مرفوع شرط کی وجہ سے نہیں، یہ معطوف ہونے کی وجہ سے معطوف ہونے کی وجہ سے، ٹھیک ہو گیا۔ تو تغفرو میں واو کی ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، فعل اپنے فاعل سے مل کر جملہ فعلیہ ہو کر معطوف ہوا تعفو پر، تو اس کے ہم 2 معطوف بنا لیں گے تعفو کے لیے۔ جی تعفو معطوف علیہ ہو گیا، اس کے ہاں، 2 معطوف معطوف ہو ہو گئے، گئے۔ معطوف اول تصفحو اور معطوف ثانی تغفرو۔ معطوف علیہ اپنے دونوں معطوفوں سے مل کر شرط ہو گیا۔ اب آگے اس کا جواب شرط آ رہا ہے، وہ فا جزائیہ سے شروع ہو رہا ہے، اور آگے جملہ اسمی آ رہی ہے جواب شرط۔ آ رہا ہے جی ماشاءاللہ۔ ان حرف از حروف مشبہ بالفعل، آگے اس کا ایک اسم اور ایک خبر ہوگی، تو ہم اس کا آگے دیکھتے ہیں تو 2 خبریں ہمیں اس کی نظر آ رہی ہیں، غفورن اور رحیمن کی صورت میں۔ جی اللہ اسم جلالہ جو ہے اس کا اسم ہو گیا انا کا، جی اور غفورن اس کی خبر اول ہو گئی، اور رحیمن اس کی خبر ثانی ہو گئی۔ انا اپنے اسم اور دونوں خبروں سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر جواب شرط ہوا ان تعفو کے لیے، جی شرط والے حصے کے لیے، شرط والے حصے کے لیے، اور شرط اپنے جواب شرط سے مل کر جو ہے وہ جملہ شرطیہ ہو گیا، لا محل لہا من الاعراب، جی یا پھر وہ بعض اوقات اسے مجزوم بھی کہہ دیتے ہیں شرط کو، کہ جی ظاہر بات ہے محلن جو ہے یہ مجزوم ہوگی جواب شرط۔ اچھا یہاں بھی اگر دیکھا جائے تو فا میں میرا خیال ہے بالکل وہ گنجائش وہی ہے، گنجائش بن رہی ہے، کیونکہ آپ مفہوم کو دیکھیں نا، یعنی ایک سینس آپ کے اندر ڈیولپ ہو جاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان تعفو وتصفحوا وتغفروا، کہ اگر یہ کام کرو گے، معاف کر دو، درگزر کرو اور معافی کر دو، فإن اللہ غفور رحیم، تو بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا رحم کرنے والا ہے۔ تو یعنی کیا مطلب ہے کہ اللہ بھی تو تمہیں بخش دیتا ہے، ہاں پھر اس لیے کہ اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا
रहम करने वाले, यानी तुम भी बख्श दो फिर। अगर ये रवैया रखोगे तो फिर अल्लाह भी तो ऐसा ही करता है तुम्हारे साथ। ठीक हो गया। बहुत खूबसूरत अंदाज। तो ये बड़ी खूबसूरत आयत है जी कुरान मजीद की। तो अल्हम्दुलिल्लाह जी आयत नंबर 14 हमारी ग्रामेटिकल एनालिसिस के साथ मुकम्मल हो गई है। सही साहब से मैं दरख्वास्त करूँगा कि सही साहब इस आयत का अथेंटिक तर्जुमा आप अब्दुलसलाम साहब वाला जो है वो सामने रख दीजिए। ए लोगो जो ईमान लाए हो, बेशक तुम्हारी बीवियों और तुम्हारे बच्चों में से बाज़ तुम्हारे दुश्मन हैं, जी, सो उनसे होशियार रहो, और अगर तुम माफ़ करो और दरगुज़र करो और बख्श दो तो बेशक अल्लाह बेहद बख्शने वाला निहायत रहम वाला है। अब इस तर्जुमे आप देखें कि जो हमारे सामने बड़ा खूबसूरत तर्जुमा है कि बेशक तुम्हारी बीवियों और तुम्हारी औलाद में से बाज तुम्हारे दुश्मन हैं। तो यहाँ पर मीन को तवीज़िया दिया गया है कि बाज तुम्हारे दुश्मन हैं, सही है, फाज़रू हम उनसे बच के रहो। अच्छा, अगली आयत जो आयत नंबर 15 है वो एक मुख्तसर सी आयत है, उसको भी हम इसी लेक्चर में जो है वो एनालाइज कर लेते हैं। आयत में आपके सामने पढ़ देता हूँ कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना वल्लाहु इंदहु अजरुन अजीम। तो इस आयत को भी हम एनालाइज कर लेते हैं जी इसी लेक्चर में। तो इस आयत के हम दो हिस्से सही साहब बना लेते हैं जी। एक वक्त की अलामत तक आ जाएगा इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, और दूसरा जो है वल्लाहु इंदहु अजरुन अजीम। अब ये जो पहला हिस्सा है इन्नमा अमवालुकुम व औलादुकुम फितना, इसमें अगरचे हमें वाव आतिफा नज़र आ रहा है, लेकिन बेहतर है कि हम इसको साथ ही जोड़ के, क्योंकि वो फिर खूबसूरती जो है कलाम की वो भी कम हो जाती है। तो इसके पार्ट्स सही साहब आप ज़रा कर दें, इसमें जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं उनकी तायीन। इन्नमा हरफ, इन्नमा कौन सा हर्फ लिया आपने? ताकीद के लिए जी, हस्र, कलिमा हस्र, हस्र, कलिमा ठीक हो हस्र। गया। जी माशाल्लाह। अमवालुकुम दो अस्मा है, अमवालु और कुम, जी, वाव हरफ, वाव हर्फ है, औलादुकुम दो अस्मा है, दो अस्मा इसमें औलाद और कुम, फितनतुन इस्म। जी, फितरतुल इसमें। और एनालिसिस का आप ही कर दें क्योंकि बिल्कुल सिंपल सी आयत है, इंशाल्लाह ताला बड़ी आसानी से हो जाएगी। इन्नमा जब भी आएगा, मैंने आपको पहले भी बताया है कि या तो जुमला इसमिया पे दाखिल होगा या जुमला फेलिया पे दाखिल होगा। अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पर जुमला इसमिया आ रहा है इन्नमा के बाद या जुमला फेलिया? जुमला जुमला इसमिया आ रहा है। जुमला इसमिया के कितने पार्ट्स होते हैं? जुमला इसमें के दो पार्ट हैं, मुब्तदा और खबर। अब आपने अमवालुकुम व औलादुकुम फितनतुन में से मुब्तदा और खबर निकालने हैं जी। अमवालुकुम जी, मुब्तदा, अमवालुकुम मुब्तदा हो गया वाव हरफ अतफ जी, औलादुकुम जी मातूफ, मातूफ हो गया, गोया ये मुब्तदा बन गया आपका, ये मुब्तदा हो गया, मातूफ अपने मातूफ से मिलकर मुब्तदा बन गया, और खबर जो आ रही है वो फितनतुन मरफू, फितनतुन आ रही है। खबर आ रही है। ये इसका तर्जुमा आमतौर पे आपने देखा होगा कि जो मुसहफ में किया जाता है कि कुछ नहीं सिवाय इसके कि तुम्हारे माल और तुम्हारी औलाद एक आजमाइश। जी। अगला हिस्सा है जी वल्लाहु इंदहु अजरुन अजीम, वाव हरफ, अल्लाहु इस्म, इंदा ज़र्फ, हु इस्म, अजरुन इस्म, अजीमुन इस्म, वल्लाहु वाव आतफा, अल्लाहु ये जुमला इसमिया बनता है जी, इससे शुरू हो रहा है, ठीक है, इस्मुल जलाला मुब्तदा, ठीक है, इंदहु ये ज़र्फ और मुज़ाफ़ुन अलैह, सही, ठीक है, और ये शुबु जुमला होकर कायम मकाम खबर, इसमें आप सॉरी शुबु जुमला होकर ये मुतल्लक है जी। इसमें असल में हो ये रहा है कि जुमले के अंदर एक जुमला है, जुमले के अंदर एक जुमला है, यानी अल्लाहु जो है यहाँ से जुमला शुरू हो रहा है, मेन जुमला जो कि अजरुन अजीम तक गया हुआ है, ठीक हो गया। यस सर। और इस जुमले में फिर इंदहु अजरुन अजीम अलग से एक जुमला है, अलग से जुमला जी, ठीक हो गया ना? बिल्कुल ठीक है। तो अल्लाहु मुब्तदा अव्वल हो गया आपका, जी, और इंदहु जो है ये खबर मुकद्दम हो गई, खबर मुकद्दम हो गई, और जिसका मुब्तदा जो है सानी जिसे हम कहेंगे वो अजरुन अजीम, अजरुन अजीम, ठीक हो गया। इस अजरुन तरीके से मुब्तदा सानी और मौसूफ, जी, मौसूफ अजीमुन सिफ्त, सिफत है उसकी, मौसूफ अपनी सिफत से मिलकर मुब्तदा मौखर, मौसूफ अपनी सिफत से मिलकर मुब्तदा मौखर, और जुमला इसमिया होकर ये जी, मुब्तदा मौखर अपनी खबर मुकद्दम से मिलकर जुमला इसमिया खबरिया होकर महल्लन मरफू खबर अल्लाह मुब्तदा अव्वल की, अव्वल की मुब्तदा अव्वल अपनी खबर से मिलकर जुमला इसमिया खबरिया, खबरिया हो गई, ठीक हो गया। और अल्लाह उसी के पास अजरुन अजीम, क्लियर हो गया जी। और वाव को
استنافیہ معنی ہے یا عاطفہ معنی ہے، دونوں طریقے سے ہی ہو سکتا ہے، کیونکہ پیچھے بھی انما کے بعد بھی جملہ اسمیہ تھا اور واو کے بعد بھی جملہ اسمیہ ہو رہا ہے، تو اس طریقے سے ہم اس کو کھنستے ہیں. جی صحیح صاحب اس کا اتھینٹک ترجمہ بھی رکھتے ہیں اس آیت کا، جو کہ مختصر سی آیت تھی. جی تمہارے مال اور تمہاری اولاد تو محض ایک آزمائش ہے، جی اور جو اللہ ہے اسی کے پاس بہت بڑا اجر ہے. الحمدللہ. جی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ خاص اپنے پاس سے جو اجر ہے وہ ہمیں عطا فرمائے. اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ مال اور اولاد اللہ تعالیٰ نے آزمائش قرار دیا، تو یہ آزمائش ہی ہے. اللہ تعالیٰ اس آزمائش سے ہمیں سرخ رو فرمائے. تو الحمدللہ جی 2 آیات ہماری آج کے لیکچر میں مکمل ہو گئی ہیں. انشاءاللہ اگلے لیکچر میں سورۃ غابن کے باقی آیات کے انالیسس کے ساتھ آپ سے ملاقات ہوگی. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.